کہ آپ ملامتی صوفی اختیاری ہیں، تباً ہیں، جینیاتی ہیں، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ میں پیدا ہی ملامتی ہوا. تو فطرتاً فطرتاً تباً ہوئے. ہاں جی. اس سے پہلے کہ میں شعور کے کسی سٹیج پہ پہنچتا، سمجھ کے کسی کو فہم و ادراک کے کسی مقام پہ پہنچتا، اس سے بیشتر ہی میں ملامتی تھا. اس لیے کہ ایک فلسفہ عجیب تھا میرے دماغ میں آیا. میں نے کتاب لکھی، آپ کی نظر سے بھی گزری، تو وہ کتاب میں نے بابا جی اشفاق صاحب اور ماں جی بانو قدسیہ کے نام، ساری کتابیں جو ہیں وہ ساری انہی کے نام. اور ان کے، میں چونکہ آرٹسٹ بھی ہوں، ڈیزائنر بھی ہوں، بہت کچھ ہوں اللہ کے کرم سے، تو سب ڈیزائن میں نے خود بنائے. تو اس کتاب کے اوپر میں نے نام دیا کہ الف اور بے کے نام. تو وہ میں نے جب کتاب ان کے نام معاون کی، ماں جی بانو قدسیہ کے نام، ہاں جی، بے اشفاق بابا جی کے نام، الف اور بے کے نام، تو بڑی عجیب سی کسی کی سمجھ میں بات آئی نہیں کہ یہ بات کیا ہے. کہ یہ بات الف سے میں اویس کہہ رہا ہوں اور بے سے میں بلال بھی کہہ رہا ہوں، الف سے میں اشفاق بھی کہہ رہا ہوں، ہے جی، اور الف سے میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں، ہے جی، اور بے سے میں بندہ بھی کہہ رہا ہوں، ہے جی. تو یہ چیزیں مختلف ہیں. تو یہ میں عرض کروں آپ سے. تو اس کے بعد حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، وہ ہم ملامتیوں کے مرکز میں، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، میں نے 7 اور سال اس بات پہ ریسرچ کی. میں ان جگہوں پہ گیا کہ جہاں جہاں کہا گیا کہ یہ حضرت اویس کا مزار ہے. ان کے مزار دنیا میں کئی جگہ پہ ہیں. مزے کی بات ہے، اگر آپ یمن میں چلے جاتے ہیں، ادھر کرن شریف میں چلے جاتے ہیں، تو مزار آپ کو وہاں بھی ملے گا. یہ مسلمان ممالک میں بہت جگہوں پہ ان کے مزار ہیں، اور وہ لکھا ہوا. اور میں نے 3-4 مزاروں پہ میں خود حاضر بھی ہوا ہوں. اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اصل مزار ہے یا نہیں ہے، یا محض ہی ان کا سلسلہ کیا ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے اندر یہ خوبیاں تھیں. یہ خوبی تھی کہ جتنے علوم باطنیہ ہیں، یہ روحانی علوم ہیں، تصوف کے اندر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، علم غائب ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو کچھ بھی ہے، قیافہ ہے، یہ جو کچھ بھی مختلف نام. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اگر جمع کیا جائے، دیکھا جائے ساری چیزوں کو، تو ہمارے پلے ایک بات یہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں، اپنے آپ کو کانٹے میں رکھنے میں، اپنے آپ کو سکیل میں رکھنے میں، اس سے بہتر، اور اس لائن میں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے کہ آپ ملامت اختیار کر لیں. سیدھی سی ایک بات یہ ہے، ملامت سے کیا مراد ہے کہ کوئی اچھا کام کر لو تو تشہیر مت کرو، چھپا کے رکھو اسے. اگر آپ کے پاس بہت سا دولت ہے، پیسہ ہے، حسن ہے، اخلاق ہے، علم ہے، تو اس کو داب کے رکھو، سنبھال کے رکھو، ضائع مت کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت بڑے عبادت گزار ہیں تو مت بتاؤ کہ اپنا میں نمازی ہوں، میرے متھے پہ کشف آ گیا ہے، نشان آ گیا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑنا، ہاں جی، اور بڑے تیز جاندے ہو، بھائی کتنے جا رہے ہو؟ ایسے ہی بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا کسی سے پوچھ رہے تھے اپنے گاہک سے، اور کہتا ہے یار نماز کا ٹائم ہو گیا، میں مسیتی جا رہا. اب اس نے یہ بات کہہ کے اپنی ہر بات کو ختم کر دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بڑا لطف اندوز ہوں گے. اشفاق اپنا شہاب صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات رہے. ہم لوگ انگلینڈ میں بھی اکٹھے رہے. میں ان کے ساتھ سال ان کے پاس موجود رہا، اور ان کے ساتھ گاؤں میں بھی رہا، انڈیا بھی گیا، اور شہاب صاحب کے ساتھ میں بیت المقدس بھی گیا. میں وہ جگہ پہ موجود تھا. ہم 2 ہی آدمی، 2 بچے، 2 انسان تھے جو اس کے اندر رات کو موجود تھے اس ایریے میں. اور میں ان کے ساتھ کام بھی کیا، خدمت بھی کی. میں نے بڑا کام کیا ان کے ساتھ، مجھے بڑا موقع ملا شہاب صاحب کے ساتھ.
ان کو دیکھنے کا مجھے بڑا موقع ملا، اور یہ سب سے پہلا جو سبق میں نے لیا وہ ان سے لیا. کس چیز کا لیا سبق؟ ملامت کا. اور بھی بزرگوں میں دیکھا میں نے، اپنے مرشد میں نے دیکھا کہ میرے مرشد نے داڑھی نہیں رکھی ساری عمر، حکا بھی رج کے پیا، اس کی مشوقی کی بھی باتیں ساری عمر کی. اشعار بھی بے شمار ایسے لکھیں جو عام فہم نہیں ہیں، جن کو جس میں آپ ایسے ہی کوئی مولوی صاحب ہوں تو فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں یہ کفر کے مسئلے ہیں. ہاں جی، ہر چیز کو کھول کے بھی رکھا، چھپایا بھی، لکایا بھی اور ظاہر بھی کیا. لیکن میں تو ان جگہوں پہ گیا ہوں جہاں پہ انہوں نے ساری زندگی میں کسی جگہ ایک بار بھی گئے ہیں تو میں اس جگہ بھی گیا. اور پھر میں یورپ میں ان مقامات پہ گیا جہاں پہ سرکار رہے، جہاں پہ تعلیم حاصل کی، جہاں پہ آپ نے لیکچر دیے، جہاں پہ آپ مدتوں رہے، اور ملامت توڑ رکھی تھی. یہ آپ علامہ ڈاکٹر اقبال کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، حضرت علامہ اقبال صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ میرے مرشد تھے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ مگر علامہ صاحب کے یہاں تو کہیں بھی تحریر میں، شاعری میں، ان کے لیکچرز میں کہیں بھی ملامتی کا تو شائبہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، یہ ہے قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. فقیہ ہے، شہر کاروں ہے، لغت ہے حجازی کا. بے شمار میں اشعار سنا سکتا ہوں آپ کو کہ جن میں شائبہ موجود ہے اس چیز کا، لیکن اس کو انہوں نے سب سے بڑی بات یہ موضوع کے طور پہ ہے، اختیار کیا کہ نہیں کیا یہ ایک الگ چیز ہے. وہ سراپا ملامتی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو ساری زندگی قریب جتنا بھی میں پاکستان میں تھا، اب تو میں 50 برس سے میں نہیں ہوں، تو یہ ہے کہ ہمارا تو وہیں پہ گزر تھا. ایک چیز جہاں پہ آپ بیٹھتے تھے، جس دکان پہ حقہ پیتے تھے، جس اکھاڑے میں میرے والد صاحب اور وہ کثرت کیا کرتے تھے، اور جہاں سے وہ لسی پیتے تھے، جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، اور وہ جو اپنا خاص تمباکو ان کا ہوتا تھا، وہ ایک دکان پہ خارج بنتا تھا تو وہاں سے وہ منگوایا کرتے تھے. تو ان کی زندگی کا ہر سلسلہ جو تھا نا وہ ملامت تھا. لیکن ان کی ملامت ایسی تھی، سوٹ بھی پہنا انہوں نے، بوٹ بھی پہنا انہوں نے، مونچھیں بھی رکھی، داڑھی بھی رکھی، ہر چیز رکھی انہوں نے، لیکن پکے ملامتی تھی. یہ بھی ملامت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. جیسے میں بیٹھا ہوں، مجھے آپ کہیں جی آپ اچھے خاصے ملامتی ہیں، آپ نے تو ہیرے جواہرات پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا، آپ کہہ سکتے ہیں نا مجھے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ دلہن اور فقیر کو اور دوست کو جب حضور یار جانا ہو تو اس کو تھوڑا سا انتظام کر لینا چاہیے.